ابو عبداللہ واقدی کہتے ہیں، ہمارے یہاں اس بات میں اختلاف ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا تھا، حضرت اسحاق علیہ السلام کو یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اور یہ کہ کہاں پر ذبح کرنے لے گئے تھے، منا میں یا بیت المقدس میں۔ اس سلسلے میں مجھے جو بھی روایت ملی میں نے اس کو لکھ لیا۔ چنانچہ ابن ابی بن صبرہ نے ابو مالک جو کہ مالک الدار کی اولاد میں سے ہیں اور یہ کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے غلام بھی تھے، انہوں نے حضرت عطا بن یسار کا ارشاد نقل کیا ہے، میں نے خوات بن جبیر الانصاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ دونوں میں سے ذبیح اللہ تعالیٰ کون تھے، تو انہوں نے فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام 7 سال کے ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام میں اپنے گھر میں یہ خواب دیکھا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، تو وہ وہاں سفر کر کے ان کے پاس پہنچے۔ اس وقت وہ اپنی والدہ کے پاس تھے۔ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے چل پڑے۔ راستے میں شیطان ایک جانی پہچانی صورت میں آپ کے پاس آیا اور بولا، اے ابراہیم علیہ السلام کہاں جا رہے ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اپنے ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا، آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے جا رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کبھی کوئی والد بھی اپنی اولاد کو ذبح کرتا ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، آپ ایسا کریں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں کیوں ذبح کروں گا؟ اس نے کہا، اس لیے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کے ذبح کا حکم دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اور ہم اس کے حکم کی تعمیل کریں تو یہ اچھی بات ہے۔ شیطان وہاں سے ہٹ گیا۔ پھر شیطان حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس آ گیا اور بولا، ابراہیم تیرے بیٹے کو کہاں لے کر گیا ہے؟ انہوں نے کہا، اپنے کسی کام سے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا، وہ تو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا، کبھی کوئی باپ بھی اپنے بچوں کو ذبح کرتا ہے؟ شیطان نے کہا، وہ ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو اللہ تعالی نے اس کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے کہا، پھر تو اچھی بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں۔ پھر وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اسماعیل، تیرا باپ تجھے کہاں لے کر جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا، کسی کام سے۔ شیطان نے کہا، وہ تو تجھے ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، کوئی باپ بھی کبھی اپنی اولاد کو ذبح کرتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں، وہ کر دے گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، کیوں؟ شیطان نے کہا، وہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، تب تو اچھی بات ہے کہ وہ اپنے رب کی اطاعت کر رہے ہیں۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر منا کے اس مقام پر پہنچ گئے ہمراہ جہاں کا انہیں حکم دیا گیا تھا۔ پھر وہاں پر آئے جہاں پر آج کل قربانی کی جاتی ہے۔ یہاں پر آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے تیرے ذبح کرنے کا مجھے حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواباً کہا، آپ حکم کی تعمیل کیجئے، کیونکہ رب کی اطاعت میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا، کیا آپ نے یہ بات والدہ محترمہ کو بتائی ہے؟ آپ علیہ السلام نے کہا، نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، بہت اچھا کیا، ورنہ وہ بہت پریشان ہوتی۔ لیکن ایک بات کا دھیان رکھیے گا کہ جب آپ چھری میرے حلق کے قریب کریں
تو اپنا منہ دوسری طرف پھیر لینا، کیونکہ یہ بہتر ہے کہ آپ صبر کریں اور مجھے نہ دیکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلانا شروع کر دی، لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے تانبے پر چھری چلائی جاتی ہے، جس سے چھری کی دھار کند ہو جاتی ہے۔ آپ نے 2 یا 3 مرتبہ پتھر پر رگڑ کر اس کو تیز کیا، لیکن وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا حلق نہ کاٹ سکی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ یہ بھی من جانب اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو ایک مینڈھا آپ کے سامنے کھڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، اٹھ، اللہ تعالیٰ نے تیرا فدیہ نازل فرما دیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مینڈھے کو وہیں پر منی میں ذبح فرما دیا۔ واقدی نے اپنی سند کے ساتھ عبداللہ بن سلام کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔